وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ لندن جب شفٹ ہو رہے تھے، ان کی موت ہو گئی۔ ایک ایسے لوگ بھی تھے جو عید منانے کے لیے گجرات کو آئے تھے، اور ان کے بھائی نے میڈیا سے کہا کہ 15 سال کے بعد ہم 3 بھائی یا 2 بہن جتنے بھی لوگ تھے جمع ہوئے۔ اس میں اس شخص کی، ان کی بیوی کی، ان کے 3 بچوں کی موت ہو گئی۔ اس میں ایسے ہماری بہن کی موت ہو گئی جو کینیڈا سے آئی تھی۔ اس میں ایک ایسے شخص کی بھی، ایسے بھی خاندان کے لوگوں کی موت ہو گئی جو ان کے خاندان میں کسی کا انتقال ہو گیا تھا، تو مرنے والے کی خواہش یہ تھی کہ ان کے استھیوں کو ہندوستان میں بہا دیا جائے۔ ان کی بھی موت ہو گئی۔ بہرحال ایک بہت بھیانک اور تکلیف دہ دردناک حادثہ ہوا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت جو تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے اس کے ذریعے سے سچائی کو سامنے لایا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جہاں پر ان تمام لوگوں نے اپنے اپنے رشتہ داروں کو، اپنی ماں کو، اپنے بھائی کو، اپنی اولادوں کو کھویا ہے، وہیں پر بھی ہم کو یہ بات کو سوچنا پڑے گا۔ میں آپ تمام مسلمان بھائی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ 32 سیکنڈ میں یہ حادثہ ہو گیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ موت ہے۔ موت سب کو آنے والی ہے، یہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ کوئی زندہ نہیں رہنے والا یہاں پر۔ جو اس دنیا میں آیا وہ جائے گا یہاں سے ضرور۔ کوئی یہاں پر 1000 سال یا 200 سال، 150 سال زندہ رہنے والا نہیں ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے کہ جو کوئی بھی اس دنیا میں آتا ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما دیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ سورہ بقرہ میں فرما دیے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے کے لیے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ہم ایک رمضان کھو دیے تو ارے نہیں، ابھی تو میرا ایک ہی رمضان ہے، آئندہ سال رمضان ملے گا وہ مکمل کر دوں گا۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ارے رمضان میں میرے کو شب قدر کو نہیں تلاش کیا، میں آئندہ سال تلاش کر لوں گا۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ارے بھائی عید کی نماز نہیں پڑھا، آئندہ سال عید کی نماز پڑھ لوں گا۔ کوئی اگر یہ سمجھ کر گناہ کیا کہ نہیں، میں دولت تو اللہ دیا، میں قربانی نہیں دے سکا، آئندہ سال دے دوں گا۔ کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں، مجھ کو اللہ نے دولت دی، میں زکوٰۃ پوری نہیں نکالا، آئندہ سال نکال لوں گا۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو فرمایا کہ دنیا ایک خواب ہے، اور جب انسان بیدار ہوتا تو خبر میں چلے جاتا۔ قرآن میں اللہ یہ فرما دیے کہ دنیا ایک خوبصورت جھوٹ ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر کوئی نوجوان، کوئی ضعیف، کوئی بزرگ یا بشمول میرے، اگر ہم اس خوش فہمی رہ رہے کہ نہیں کل کریں گے، پرسوں کریں گے، یاد رکھو، اگر آج ہم گھر کو جا کے رات میں سوتے ہیں نا، تو ہم کو یہ بتایا گیا کہ تم اگر رات میں جا کے سو گئے تو سمجھو تم چلے گئے، تم صبح بھی تم کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر کوئی دن کو زندہ رہا تو کوئی گارنٹی نہیں کہ شام تک زندہ رہے گا۔ تو اسی لیے نیکیاں کرنے میں علماء کرام نے اپنے بصیرت افروز کتابات میں بتایا کہ جلدی کرو، نیکیاں کرنے کے لیے جلدی کرو۔ اور یاد رکھو، جب آپ اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہماری کتاب بند۔ تو جب تک کتاب بند نہیں ہوتی، نیک اعمال کریے، اپنے دل کو اللہ سے جوڑیے۔ اور اللہ سے جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ علماء کرام کے
اہل دل کے قدموں کے پاس بیٹھ کے ان کی باتوں کو سن کے عمل کرنا، اور عمل کرنے کے لیے اللہ سے بھیک مانگنا کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر جو چیز ہم کو اصلی دنیا میں کام آنے والی ہے، ہمارے نیک اعمال، اللہ کا ذکر، غریبوں پہ رحم کرنا، ظالم کو ظلم کرنے سے روکنا، یہ چیزیں ہم کو کام میں آنے والی ہیں۔